لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے صفات اہل بہشت. کل کی مجلس میں تمہیدی گفتگو میں ہم نے تحفظ عزاداری کے اسباب اور وجوہات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ جو عزاداری امانت شہزادی کونین ہے، اس امانت کے پیچھے وہ کون سے اسباب اور وجوہات ہیں جن کی بنا پر عزاداری آج تک قائم ہے اور باقی ہے. کئی وجوہات کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ وجہ بھی بتائی تھی کہ عزاداری کے وجود میں انقلاب کربلا میں خود ایک طاقت اور ایک حسن موجود ہے، جو حسن اور وہ طاقت خود بقائے عزاداری اور بقائے انقلاب کربلا کا سبب ہے. اس کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے اپنے موضوع کا بھی اعلان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس عشرہ اولیٰ کی مجالس اعضاء میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے، جو موضوع رہا صفات اہل بہشت. اگرچہ یہ موضوع اپنے وجود میں ایک نرالا اور انوکھا موضوع ہے. عام طور سے جب بھی جنت اور بہشت کی گفتگو ہوتی ہے تو لوگوں کے تصورات اور خیالات جنت میں ملنے والی نعمتوں اور وہاں کے انعامات اور وہاں کی چیزوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن ہم ان مجالس اعضاء میں جنت میں ملنے والی نعمتوں اور کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ تفکرات اور کچھ ایک آئیڈیالوجی ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں بن گئی ہے، اس آئیڈیالوجی کو ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. وہ آئیڈیالوجی کیسے بنی اور کیوں بنی، اس کے پیچھے اسباب و وجوہات کیا ہیں. وہ یہ کہ جنت انسان کو قسمت پر ملتی ہے، جنت پر ہمارا حق ہے، جنت ہماری میراث ہے. تو کیا یہ آئیڈیالوجی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں جانے سے، اس تفصیلی گفتگو میں جانے سے پہلے میں تمہیدی طور پر یہ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ کیا واقعی طور پر کوئی جنت نام کی چیز موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اگر قرآن کی آیتیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جنت
نامی شے اور ایک مقام موجود ہے۔ ہمارے اعتقادات میں یہ چیز شامل ہے کہ جنت کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اور جنت جو نام رکھا گیا ہے وہ ایک کمال اور ایک عظیم مقام کا نام ہے، جسے انسان کی زندگی کی انتہا کہیے یا انسان کی سوچ کی انتہا کہیے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر کچھ احساسات ہیں، کچھ خواہشیں ہیں۔ ان خواہشات کی طرف اگر انسان توجہ کرے گا تو جو مقام ایک ایسے مقام کی انسان کی زندگی میں ضرورت ہے جو مقام انسان کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔ جو سب سے پہلے خواہش ہے انسان کے وجود میں وہ ہے کمال کی خواہش، جسے کمال جوئی کہتے ہیں۔ کمال کا طالب ہوتا ہے انسان، اور وہ کمال وہ کبھی اپنے آپ کو پست نہیں کرنا چاہتا، وہ کبھی اپنے آپ کو اس کمال سے پیچھے نہیں لانا چاہتا۔ اس کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ ہمیشہ کمال کو پسند کرتا ہے۔ کسی کی ذات میں کمال دیکھتا ہے تو پسند کرتا ہے، اور خود کے اندر وہ کمال کا احساس کرتا ہے تو پسند کرتا ہے۔ حب ذات یہاں پر آنے کے بعد ایک تعریف کے قابل چیز بن جاتی ہے۔ اگر مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو جو جاہل ہے اس کو بھی تم جاہل کہو گے تو ناراض ہو جاتا ہے، یعنی جاہل کو بھی عالم کہو تو خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو کمال کی خواہش ہے، چاہے وہ کمال اس کے اندر پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو، لیکن خواہش ضرور پائی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھنا چاہتا ہے جہاں پر کمال کی گفتگو ہوتی ہو، جہاں پر ایک عظیم گفتگو ہوتی ہو۔ ایسے معاشرے میں رہنا چاہتا ہے جہاں پر کمال کا تصور پایا جاتا ہو۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم چپ ہو جاؤ، وہ چپ ہونے والا نہیں، وہ بولنا پسند کرتا ہے، چاہے اسے بولنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ وہ ہمیشہ بولنے کو جب کمال سمجھتا ہے تو ہمیشہ گفتگو کرنے کو وہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر، اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں یہ چیز موجود ہے کہ انسان کمال طلب ہوتا ہے، کمال کا طالب ہوتا ہے۔ یہی چیز انسان کی ترقی کی بنیاد بھی ہے کہ آج کی دنیا میں جو ہم ترقی دیکھتے ہیں، انسانوں میں ترقی ہوئی ہے، یا ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے، یا سائنس کے میدان میں ترقی ہوئی ہے، یا علمی جو ترقی حاصل کیا ہے انسان، یہ اس کے پیچھے جو راز موجود ہے وہ انسان کے اندر جو کمال کی خواہش ہے، اس حصول کمال کے لیے انسان انتھک کوشش کرتا ہے۔ وہ ابتدائی دنوں سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ مجھے کمال حاصل ہو جائے۔ جو پہلی حص انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ کمال کی حص ہے، اس لیے جہاں بھی دیکھتا ہے انسان کوئی کمال ہے اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ کمال چاہے ظاہری کمال ہو یا باطنی کمال ہو، اس کو چاہنے لگتا ہے انسان۔ خوبصورت عمارت کو دیکھا، چاہنے لگا، خوبصورت گلستان یا باغستان کو دیکھا، چاہنے لگا، خوبصورت باغ کو دیکھا، چاہنے لگا، خوبصورت عمارت کو دیکھا، چاہنے لگا، خوبصورت صفت کو دیکھا، چاہنے لگا۔ کیوں چاہ رہا ہے انسان؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ کمال کی طلب اور خواہش موجود ہے۔ پہلی حص، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ دوسری جو خواہش انسان کے اندر موجود ہے، جو حص انسان کے اندر موجود ہے، وہ ہے بقا کی خواہش۔ جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، کوئی انسان دنیا میں جو آ چکا ہے وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بیمار ہو، جتنا بھی ضعیف ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، لیکن وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی اسی سینٹر کے باہر دسترخوان پر آب حیات بٹ رہا ہے، شاید نوجوانوں سے پہلے وہاں پر ضعیف نظر آئیں گے۔ کیوں؟ عمر آپ نے گزار لی ہے، 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، آپ کو مرنا ہے، جانا اس دنیا کو چھوڑ کر۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے مرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کے اندر یہ خواہش موجود ہے، وہ ہے بقا کی خواہش، وہ ہے زندگی کی خواہش، وہ ہے حیات کی خواہش۔ وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا ہے، اگرچہ وہ اس کا آنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ جب آنا اختیار میں نہیں ہے تو جانا بھی اختیار میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب آ جاتا ہے تو اکڑ جاتا ہے۔ وہ آنے سے پہلے اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن جب وہ آ گیا تو اکڑ گیا، مجھے اب جانا نہیں ہے۔ یہ بری چیز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ بقا کی خواہش انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسا گھر بنائے جو اس کی حیات سے زیادہ باقی رہنے والا ہو۔ ایک انجینئر سے، ایک آرکیٹیکٹ سے انسان یہ کہتا ہے کہ ایسا گھر بناؤ کہ وہ گھر کبھی خراب نہ ہو، اسے تو کبھی ہمیشہ رہنا نہیں ہے یہاں پر۔
اسے تو یہاں پر رہنا نہیں ہے. اس کی زندگی ہے 70 سال کی, لیکن گھر بنا رہا ہے 100 سال کا. زندگی 70 سال کی, گھر بنا رہا ہے 100 سال کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے اندر بقا کی خواہش ہے. اگرچہ میری حیات مختصر ہے لیکن خواہش بقا کی ہے. تو یہ خواہش انسان کے اندر, طبیعت کے اندر یہ چیز موجود ہے, اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. ایک, کمال کی خواہش. 2, بقا کی خواہش. کوئی مرنا نہیں چاہتا, کوئی فنا نہیں ہونا چاہتا. اس لیے ہمارے یہاں بھی ہے بقا کی خواہش ہونی چاہیے. انسان ایسے بیمار ہو گیا تو اپنے آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آئندہ کہ وہ اپنے آپ کو ترک نہیں کر سکتا. علاج اس پر واجب ہے. جتنا انسان کے لیے روح کا خیال ضروری ہے اتنا ہی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا بھی خیال کرے. اسلام صرف روح کا پیغام نہیں دیتا ہے, اسلام انسان کے جسم کا پیغام بھی دیتا ہے. اپنے جسم کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے. خودکشی اسلام میں حرام ہے. ایسے کھانے کھانا جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت کو نقصان پہنچتا ہے حرام ہے. اب علماء کے فتوے اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, مہاراجے کے فتوے اٹھا کر دیکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں روح کا اسلام پیغام دیتا ہے وہاں جسم کا بھی پیغام دیتا ہے. جسم سالم تو روح پر بھی جسم کا اثر ہوگا, روح سالم تو روح کا جسم پر اثر ہوگا, جسم کا روح پر اثر ہوگا. دونوں طرف سے اسلام پیغام دیتا. بقا کی خواہش انسان کے اندر موجود ہے. تیسری خواہش, انسان کے اندر لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی خواہش. ہر نئی چیز دیکھتا ہے تو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. نئے منظر اسے بھاتے ہیں, لبھاتے ہیں. نئی چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے. آرام طلبی اس کے اندر موجود ہے. وہ خواہش کرتا میں سکون سے رہوں, میں اطمینان سے رہوں, میں لذت کے ساتھ زندگی گزاروں, میں زندگی کے سارے جو لطف ہیں اسے اٹھاؤں. یہ بھی انسان کے اندر خواہش موجود ہے. اسلام کا اس سے بھی اسلام انکار نہیں کرتا ہے. نہ کمال کی خواہش کا اسلام انکار کرتا ہے, نہ بقا کی خواہش کا اسلام انکار کرتا ہے, نہ لذتوں کی خواہش کا اسلام انکار کرتا ہے. ان ساری چیزوں کو اسلام کہتا ہے یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو انسان اس دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے جس دنیا میں عطا کرنے کی طاقت نہیں ہے. غور کیجئے گا میں کس منزل پر آپ کو لے جا رہا ہوں. کہاں ڈھونڈ رہا ہے انسان؟ کمال کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ بقا کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ لذتیں کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ جہاں پر حسد موجود ہے, جہاں پر کینہ موجود ہے, جہاں پر بیماریاں موجود ہیں, جہاں پر حملے موجود ہیں, جہاں پر کمزوریاں موجود ہیں. ایک لفظ میں کہہ دوں, جہاں پر محدودیتیں موجود ہوں وہاں پر لامحدود خواہشیں پوری ہونے والی نہیں ہیں. یہی فرق ہے مادیات اور معنویات میں. یعنی جو مادی گفتگو ہم کرتے ہیں, مادی دنیا اور مانوی دنیا میں یہی فرق ہے. مادی دنیا محدود ہے لیکن مانوی دنیا لامحدود. ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں بقا کی خواہش؟ جہاں پر جس دنیا کو خود بقا نہیں ہے وہ دنیا کسی اور کو بقا نہیں دے سکتی. جو دنیا خود فنا ہونے والی ہے وہ کسی اور کو بقا نہیں ادا کر سکتی. اس لیے کہ ہمارے علماء کے درمیان قانون موجود ہے, جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے وہ کسی اور کو کچھ عطا نہیں کر سکتا. وہی چیز دے سکتا ہے جو اس کے پاس موجود ہو. دنیا کے پاس بقا ہی نہیں ہے تو وہ انسان کو بقا کیا دے گی؟ دنیا کے پاس کمال ہی موجود نہیں ہے تو انسان کو کمال کیا دے گی؟ تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے انسان؟ مجبوری یہ کہ وہ محدود دنیا میں لامحدود چیزوں کو تلاش کر رہا ہے. جب وہ چیزیں انسان کو ملتی نہیں ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے, وہ دنیا سے اکتا جاتا ہے, دنیا سے تھک جاتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے کہا میں نے چیزوں کو جہاں میں نے رکھا ہے وہاں ڈھونڈو تاکہ وہ چیزیں تمہیں مل جائیں. غور کیجئے گا میرے عزیزوں, میں نے چیزوں کو جہاں رکھا ہے وہاں ڈھونڈو. اکثر یہ ہوتا ہے انسان کیا ڈھونڈے, کہاں ڈھونڈے؟ اگر یہ دو جواب انسان دے پائے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہے. وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے اور کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ آرام ڈھونڈ رہا ہے تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ لذتیں ڈھونڈ رہا ہے تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ اللہ اکبر. مولا کائنات فرماتے ہیں اس دنیا میں تم لذتیں ڈھونڈ رہے ہو, پتہ ہے لذتوں کے پیچھے کیا کون سی چیزیں موجود ہیں؟ دنیا کا بہترین کپڑا ہے ریشم, سلک. مولا کائنات فرماتے ہیں معلوم ہے یہ سلک کیا ہے؟ ایک کیڑے کا تھوک. ایک کیڑے کا تھوک ہے. دنیا کے سب سے خوشبودار ترین پرفیوم سینٹ کون سا ہے؟ مشک و عنبر.
مولا کائنات فرماتے معلوم یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز ہے یہ ایک حیوان کے ناف کا خون. اللہ اکبر. اگر انسان اس دنیا کی حقیقت کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرے تو کہے گا مجھے دنیا چاہیے نہیں. کیوں؟ اس دنیا کی لذتوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. دنیا کے پاس لذتیں موجود نہیں ہیں. ہر لذت کی انتہا میں تکلیف ہے. ہر لذت کی ابتدا میں تکلیف اور حاصل ہو جانے کے بعد مصیبت ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا. اس لذت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے بعد مصیبت آنے والی ہے. کم کھاؤ تو پریشانی, زیادہ کھاؤ تو پریشانی, نہ کھاؤ تو پریشانی, کھا جاؤ تو پریشانی. کہاں لذتیں کہاں ہیں؟ اس لیے کہ انسان کیا ڈھونڈ رہا ہے, کہاں ڈھونڈ رہا ہے, بہت ضروری ہے. اس لیے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میری قوم کو سنا دو کہ میں نے کچھ چیزوں کو کچھ جگہوں پر چھپا کے رکھا ہے, لیکن لوگ اسے وہاں نہیں ڈھونڈتے. جب وہ چیز ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار وہ کون سی چیزیں ہیں تو نے کہاں پر چھپا کے رکھا ہے؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ کہہ دو میں نے علم کو بھوک میں چھپا کے رکھا ہے, لیکن لوگ اسے سیرابی میں ڈھونڈتے ہیں. جب ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے. کہاں چھپا کے رکھا ہے اللہ نے علم کو؟ العلم فی الجوع والعطش. علم بھوک اور پیاس میں ہے, علم غربت میں ہے. علم وہاں پر ہے کہ جہاں پر انسان تکلیف کا احساس کرے تو کتاب کھولے. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں خوب کھا جاؤ تو کتاب کھولیں گے. پروردگار کہتا ہے موسیٰ کہہ دو ان سے کہ سیرابی میں انسان کو علم حاصل ہونے والا نہیں ہے. البتنۃ تمنع الفتنہ. اگر پیٹ بھر جائے تو سوچنے کی کیپیسٹی گھٹ جاتی ہے. اللہ اکبر, میرا موضوع نہیں ہے. اگر پیٹ بھر جائے تو غور و فکر کرنے کی طاقت انسان کی کم ہو جاتی ہے. البتنۃ تمنع الفتنہ. فتنہ کہتے ہیں سوچنے کی عقل مندی اور چالاکی انسان کی کم ہو جاتی ہے. کند پڑ جاتا ہے انسان, ماند ہو پڑ جاتی ہے اس کی عقل. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیرابی کی طرف جا رہا ہے. اے موسیٰ میری قوم سے کہہ دو وہ علم کو میں نے بھوک اور پیاس میں چھپا کے رکھا ہے, لیکن لوگ اسے سیرابی میں ڈھونڈتے ہیں. جب علم ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو پتا ہے, لیکن کہاں ڈھونڈ رہے ہیں پتا نہیں ہے. پتا ہے کیا ڈھونڈنا ہے, علم, لیکن کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ان کو پتا نہیں. ان سے کہہ دو کہ وہ بھوک اور پیاس میں علم کی لذتوں کا احساس ہوگا. پہلی چیز. دوسری چیز ہے موسیٰ میری قوم سے کہہ دو کہ میں نے عزت کو عبادت میں چھپا کے رکھا ہے, لیکن لوگ بادشاہوں کے دربار میں ڈھونڈتے ہیں. جب ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ ڈھونڈتے عزت چاہیے. پروردگار کہہ رہا ہے موسیٰ سے کہہ دو عزت عبادتوں کا نتیجہ ہے. عزت نوکری اور چاکری اور غلامی کا نتیجہ نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ عزت کو حاصل کرو مصلی پر آؤ, اپنے سر کو جھکاؤ, وہ سر کو اٹھائے گا تمہیں عزیز بنا دے گا. لوگ کہتے ہیں کہ سر جھکانا ذلت ہے, لیکن لوگوں کے سامنے سر جھکانا ذلت ہے. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ذلت نہیں ہے. یہاں جتنا سر جھکاؤ گے اتنے ہی عزیز بنو گے. جتنا سر جھکاؤ گے اتنا عزیز ہو جاؤ گے. دعا کو میل الہی انا عبدکز ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین مستجیر. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ مولا کائنات. پروردگار میں بندہ ہوں, مسکین ہوں, کمزور ہوں, ناتوان ہوں, فقیر ہوں. کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں آئے انسان تو اپنے آپ کو فقیر سمجھے, بے نیاز. جب انسان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رخ نہیں کرتا ہے. عزت چاہیے تو یہاں سر جھکاؤ. مولا نے کہا پروردگار میں عبد ہوں, تو آواز قدرت آئی تم مولا ہو. علی نے کہا پروردگار میں ذلیل ہوں, تو آواز قدرت آئی تم عزیز ہو. علی نے کہا پروردگار میں فقیر ہوں, تو آواز قدرت آئی تم امیر ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. علی نے کہا میں فقیر ہوں, تو آواز قدرت کیا آئی؟ تم امیر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بارگاہ پروردگار میں جو آتا ہے سر کو جھکا دیتا ہے
پروردگار اسے عزتیں عطا کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے۔ کہاں سے لوں میں عزت؟ مصلے سے لو عزت۔ عزتیں مصلے کا نتیجہ ہے، بادشاہوں کے درباروں کا نتیجہ نہیں ہے۔ کسی کے سامنے سر جھکانے سے انسان کو عزت نہیں ملتی۔ اے موسیٰ میری قوم سے کہہ دو کہ میں نے عزت کو عبادت میں چھپا کے رکھا ہے، لیکن لوگ بادشاہوں کے دربار میں ڈھونڈتے ہیں، جب نہیں ملتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے موسیٰ لوگوں سے کہہ دو تیسری چیز کہ میں نے دعا کو رزق حلال میں چھپا کے رکھا ہے، میں نے استجابت دعا کو رزق حلال میں چھپا کے رکھا ہے، لوگ اسے چیخ و پکار میں ڈھونڈتے ہیں، جب دعا قبول نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہتے پروردگار ہم کب سے گڑ گڑا رہے ہیں۔ دعا کرنا کمال نہیں ہے، دعا کے شرائط کو پورا کرنا کمال ہے۔ بات آپ تک پہنچ گئی؟ دعا کرنا کمال نہیں ہے، انسان دعا دل میں رہے، انسان کی دعا قبول ہو جائے گی اگر شرائط پورے ہو جائیں۔ بہترین شرط دعا کے لیے کہ کون سا رزق ہم استعمال کر رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ رزق حلال میں میں نے استجابت دعا کو رکھا ہے، لیکن لوگ چیخو پکار میں ہم کب سے پکار رہے ہیں؟ بند دروازے پر جس گھر میں کوئی نہیں ہے وہاں کھڑے ہو کر انسان زندگی بھر پکارتا رہے، کوئی اس کی آواز کو نہیں سنے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے وجود کا دروازہ بند ہے۔ رزق حلال سے روح کے دروازے کھلتے ہیں۔ استجابت دعا کو میں نے رزق حلال میں رکھا ہے، لوگ اسے چیخ و پکار میں ڈھونڈتے ہیں، جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے موسیٰ میری قوم سے کہہ دو چوتھی چیز کہ میں نے بلندی کو تواضع میں رکھا ہے، لیکن لوگ اسے غرور میں ڈھونڈتے ہیں، جب ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں رکھا ہے پروردگار عالم نے بلندی کو؟ میں آ رہا ہوں منزل کی طرف۔ کہاں رکھا ہے پروردگار عالم نے بلندی کو؟ تواضع میں، انکساری میں۔ جو سر جھکانا جانتے ہیں وہی معاشرے میں سر بلند ہوں گے۔ غرور کا نتیجہ ٹھوکر ہے، غرور کا نتیجہ ٹھوکر ہے۔ ملا انہیں جنہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ جو سر جھکا کر راستہ دیکھ کر چلتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، جو سر اٹھا کر چلتے ہیں دیکھتے نہیں پتھر کہاں کھائی کہاں پر ہے، وہ گر جاتے ہیں۔ ملا انہیں جنہیں افتادگی سے آج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ انیس دم کا بھروسہ نہیں، سنبھل جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کہاں رکھا ہے پروردگار عالم نے بلندی کو؟ کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ تواضع میں، انکساری میں۔ لیکن لوگ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اس کو؟ غرور میں، تکبر میں۔ جب وہ بلندی ملتی نہیں ہے تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ظلم مقام نہ ملنے کا نتیجہ ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں نا، کیونکہ مقام نہیں ملا ان کو، وہ ڈھونڈ رہے تھے غرور میں، تکبر میں، وہ مقام نہیں ملا، وہ حیثیت نہیں ملی تو ظلم کرنے لگے۔ لیکن تواضع کے ساتھ بلندی ہے۔ اے موسیٰ کہہ دو ان سے چوتھی چیز کہ میں نے بلندی کو تواضع میں چھپا کے رکھا ہے، لوگ اسے غرور میں ڈھونڈتے ہیں، جب ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ پانچویں چیز، اے موسیٰ میری قوم سے کہہ دو کہ میں نے بے نیازی کو قناعت میں چھپا کے رکھا ہے، لیکن لوگ اسے مال کے جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں، جب بے نیازی ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ مال کا جمع کرنے سے انسان بے نیاز نہیں ہوتا، کفایت شعاری سے بے نیاز ہوتا ہے۔ کفایت شعاری سے جس طرح کمایا اس طرح پیسہ چلا جائے گا، لیکن اگر کفایت شعاری اور قناعت انسان کی زندگی میں ہو تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بے نیازی اگر چاہتے ہو تو قناعت میں، کفایت شعاری میں ڈھونڈو، بے نیاز ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے بے نیازی کو مال کے جمع کرنے میں ڈھونڈا تو پریشان ہو جاؤ گے۔ چھٹی چیز اور آخری چیز جو ہمارے موضوع سے منسلک ہے کہ اے موسیٰ کہہ دو میری قوم سے کہ میں نے سکون اور راحت کو جنت میں چھپا کے رکھا ہے، لیکن لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، جب سکون ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں لوگ؟ سکون ان کے پاس نہیں ہے۔ خواہش ہے باقی رہنا چاہتا ہوں میں، خواہش ہے
کمال حاصل کرنا چاہتا ہوں، خواہش ہے میری لذتیں پوری ہوں، خواہش ہے میں آرام سے رہوں۔ پروردگار عالم نے کہا ایک مقام میں نے اور بنا کے رکھا ہے جو اس دنیا سے منسلک ہے، وہ مقام بہشت ہے، وہ ہے جنت، وہاں تمہاری بقا کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ کیوں جنت کو رکھا ہے پروردگار عالم نے؟ انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو پتا چلا جنت کوئی ادنا مقام نہیں ہے، اعلیٰ مقام ہے، جہاں پہنچنے کے بعد انسان کی ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ بقا کی خواہش، کمال کی خواہش، آرام طلبی کی خواہش، لذتوں کی خواہش جہاں جا کر پوری ہو جاتی ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں مقام بہشت۔ غور کیجئے گا کیا کہاں چھپا کے رکھا ہے پروردگار عالم نے سکون کو؟ جنت میں۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ؟ دنیا میں۔ خوب دنیا میں وہ چیز انسان کو ملنے والی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ پھر دنیا بیکار ہے ہمارے لیے؟ پھر دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں یوں ہی رہ رہے ہیں یا کوئی ہدف بھی ہے؟ خوبصورت جملہ کہا ہے ہمارے علماء کرام نے۔ انسان کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ خوب میں سکون ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں مجھے مکمل سکون ملے گا؟ جنت میں۔ کہاں ڈھونڈ رہا ہوں میں؟ دنیا میں۔ جب ملتا نہیں ہے تو انسان کیا کرتا، کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں کیا کروں اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے؟ کیا جنت ہے؟ تصور دیکھیں، جواب سنیے گا، میں آگے بڑھوں۔ کیا جنت خلق ہو چکی ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ کہ جنت ہے یا خلق ہوگی؟ ہے۔ جنت کو پروردگار عالم نے خلق کر دیا ہے۔ کو جنت کی وسعت کیا ہے؟ کتنی بڑی ہے جنت؟ قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے جنت کی وسعت زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ جنت کی وسعت زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر۔ کہاں ہے وہ جنت؟ ہے وسعت زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ کہاں ہے وہ جنت؟ جنت اسی دنیا میں ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم پر جب ایمان لے آؤ تو یہ دونوں غیب میں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ کہاں ہے؟ اسی دنیا میں ہے۔ کیا نظر نہیں آئیں گے؟ نہیں۔ کیوں نظر نہیں آئیں گے؟ ہمارے پاس وہ معرفت نہیں ہے جو ہم دیکھ سکیں۔ وہ معرفت نہیں۔ کیا معرفت حاصل ہو جائے گی تو ہم جنت کو دیکھ سکیں گے؟ ہاں، اگر انسان کی معرفت اور انسان کا یقین اس بلندی پر پہنچ جائے کہ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں، وہ اس دنیا میں رہ کر بھی جنت کو دیکھ سکتا ہے۔ جنت کو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں جنت کو؟ وہ معرفت چاہیے۔ ایک صحابی سے پیغمبر اسلام نے پوچھا کیف اصبحت، تم نے کیسے صبح کی؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اصبحت متیقنا، یا رسول اللہ میں نے صبح کی ہے یقین کی حالت میں، یقین کی حالت میں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا یقین کی نشانی کیا ہے؟ کیا ہے یقین کی نشانی؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے عبادتوں میں لذت کا احساس ہوتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو ایسے احساس ہوتا ہے کہ گویا نماز میرے لیے روحانی غذا ہے، میں لذت کا احساس کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا اور کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس دنیا میں رہ کر جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحابی پیغمبر اسلام کا۔ یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس دنیا میں رہ کر جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا اس کی کوئی نشانی ہے؟ اللہ اکبر، اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ بتاؤں کہ آپ کے بزم میں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا بس تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے، تو دیکھ سکتا ہے اس دنیا میں رہ کر جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ وہ معرفت اور وہ یقین کی منزل پر انسان پہنچ جائے تو وہ اس دنیا میں رہ کر دیکھ سکتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر بس آنکھوں سے پردے ہٹنا ضروری ہے، جب پردے ہٹ جائیں گے تو اس دنیا میں رہ کر دیکھ سکتا ہے انسان کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ بزم میں جتنے لوگ بیٹھے یا رسول اللہ اجازت ہے کہ بتا دوں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟
تو پتا چلا جنت موجود ہے. تو ہم کیا کریں اس دنیا کو؟ دنیا منسلک ہے جنت سے، آخرت سے. دنیا آخرت سے منسلک ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، دنیا کا معنی ہے پست. دنیا ادنا سے ہے، ادنا کا معنی ہے پست. یا ابتدائی زندگی کو دنیا کہیں گے، اور آخرت کا معنی ہے آخر میں آنے والی زندگی. ہو ابتدا اور انتہا دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایک راستہ اگر معین کیا جائے، اس راستے کی ابتدا کو دنیا کہیں گے، اس راستے کی انتہا کو آخرت کہیں گے. اس راستے کا نام ہے صراط مستقیم. دنیا ملی ہوئی ہے آخرت سے. جنت کا پرتو اس دنیا پر ہے. میں جنت کو بعنوان قرض نہ سمجھوں، میں چاہوں تو اس دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا سکتا ہوں. میں چاہوں تو اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سب جنت چلے گئے ہیں یا جنت میں جانے والے؟ جنت کا نمونہ میں دنیا کو بنا سکتا ہوں. کیسے بنا سکتا ہوں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. یہ میسج ہے آج کی مجلس کا. میں کیسے بنا سکتا ہوں اس دنیا کو جنت کا نمونہ؟ روایت میں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں کیا ملے گا یہ تصور رہے گا تو دنیا تمہاری مشکل ہو جائے گی. پھر کیا کروں میں دنیا کو جنت میں نمونے بدلنے کے لیے؟ کبھی کبھی یہ آیتیں بھی پڑھا کرو کہ جنت میں کیا نہیں ہے. کوئی ایسی چیزیں ہیں جو جنت میں نہیں ہیں؟ جنت میں تو ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. جب بھی ہم جنت کے تذکرہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہ کئی لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. جنت میں ہر چیز تو موجود ہے. ما تشتہیہ الانفس وتلذ العین، جو نفس تمہارا چاہے وہ جنت میں ہم نے آمادہ کر دیا ہے. جو کچھ تمہارے آنکھوں کے لیے لذت کے اسباب ہیں، ساری چیزوں کو ہم نے جنت میں معین کر دیا ہے. اگر صرف اس کی طرف توجہ رہے تو تمہاری دنیا جنت میں بدلنے والی نہیں ہے. دنیا محدود ہے، لمیٹڈ ہے. یہاں کے اچھائیوں میں بھی خرابیاں ہیں. گلاب خوبصورت پھول ہے، اس کے اطراف کانٹے ہیں. جی ہیں کہ نہیں ہے؟ یہاں کی نیکی عمر مولا کائنات مولا امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، پروردگار ہماری اچھائیاں بھی برائیاں جیسی ہیں، تو ہماری برائیوں کا کیا ہوگا؟ نیک کام بھی ہمارے کبھی ریاکاری میں، کبھی غرور میں، کبھی دکھاوے میں آ جاتے ہیں. نیک کاموں میں برائی پائی جاتی ہے تو برائیوں کا کیا ہوگا؟ اللہ ہی مالک. اس دنیا کی حقیقتوں میں کچھ پریشانیاں ہیں، تو یہ پریشانیاں تو پریشانیاں ہیں، تو میں کیا کروں کہ اس دنیا کو جنت کا نمونہ بناؤں؟ تو امام نے فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی آیتیں بھی پڑھو کہ دیکھو جنت میں کون سی چیزیں نہیں ہیں. کون سی چیزیں نہیں ہیں؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. جنت میں 4 چیزیں نہیں ہیں. 1 لہو و لعب جنت میں نہیں ہے. 2 جھوٹ جنت میں نہیں ہے. 3 کینہ جنت میں نہیں ہے. 4 حسد جنت میں نہیں ہے. 1 لہو و لعب جنت میں نہیں ہے. جھوٹ جنت میں نہیں ہے. کینہ جنت میں نہیں ہے. حسد جنت میں نہیں ہے. اپنی زندگی کو ان 4 بری صفتوں سے پاک کر دو، تمہاری زندگی ہی جنت بن جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی اپنی زندگی کو جھوٹ سے دور رکھو، اپنی زندگی کو کینے سے دور رکھو، اپنی زندگی کو حسد سے دور رکھو، تمہاری زندگی ہی جنتی زندگی بن جائے. یہ نمونہ جو عکس ہے جنت کا زمین پر پڑ رہا ہے، وہ عکس کس طرح پورا ہوگا؟ جب میں چاہوں کہ جو چیزیں جنت میں نہیں ہیں وہ میں چیزیں میری زندگی میں نہ ہوں. اگر یہ چیزیں میری انفرادی زندگی میں آ جائیں، میرے گھر میں آ جائیں تو گھر خوبصورت، اگر معاشرے میں آ جائے تو معاشرہ خوبصورت ہے. سارے جھگڑے لہو و لعب کی وجہ سے ہیں، سارے جھگڑے جھوٹ کی وجہ سے ہیں، سارے جھگڑے کینے کی وجہ سے ہیں، اور سارے جھگڑے حسد کی وجہ سے. یہ 4 وہ بری صفتیں ہیں جب کسی معاشرے میں داخل ہو جاتی ہیں تو سارے معاشرے کو پریشان کر دیتی. جب پریشانیاں ہوں تو وہاں سکون ملنے والا نہیں ہے.
سچائی جس گھر میں آ جائے وہ گھر کتنا خوبصورت ہو جائے گا. محبت جس گھر میں آ جائے وہ گھر کتنا خوبصورت ہو جائے گا. حسد کی جگہ پر رشک کا اگر کسی معاشرے میں آ جائے تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا. تو جنت کا جو پیغام ہو یہ کہ اس دنیا کو میں چاہوں تو جنت میں بدل سکتا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا، کمال کی خواہش میرے پاس تھی، بقا کی خواہش میرے پاس ہے، آرام طلبی اور لذتوں کی خواہش میرے پاس ہے. پروردگار عالم نے ساری خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا کے بعد ایک دنیا بنائی ہے. اس دنیا میں جنت کا وعدہ کیا ہے. اس جنت میں انسان کی ساری خواہشات پوری ہوں گی، اور جو چیزیں جنت میں نہیں ہیں میں اپنی زندگی کو ان چیزوں سے پاک کروں تو میری زندگی بھی جنت کا نمونہ بنے گی. لیکن یاد رکھیے گا، پروردگار عالم نے اس دنیا میں کچھ نظام بنائے ہیں، اس نظام کے بغیر وہ جنت ہمیں ملنے والی نہیں ہے. میں یہ پیغام دے دوں آج کی مجلس کا، یہ پیغام اگرچہ تھوڑا بہت تلخ ہے لیکن ہمیں برداشت کرنے پڑے گی. جنت تک آپ کو لے گیا ہوں تو کچھ باتیں بھی سننی پڑیں گی. وہ یہ کہ جنت قسمت پر ملنے والی نہیں ہے، جنت قیمت پر ملے گی. جنت بہانوں پر ملنے والی نہیں ہے، جنت بہا پر ملے گی. جب تک وہ قیمت ادا کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے تو مجھے جنت ملنے والی نہیں. اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، صفات اہل بہشت. قرآن مجید میں 13 آیتوں میں پروردگار عالم نے اہل بہشت کی صفاتوں کا اعلان کیا ہے کہ ہم کس کو جنت دیں گے. 13 آیتیں ہیں قرآن مجید میں. میں ان آیتوں کو انشاءاللہ مجالس میں اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ آخر میں آپ کے ہاتھوں میں وہ آیتیں اور ترجمے کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں تھما دیں گے، یہ جاننے کے لیے کہ جنت قسمت پر ملنے والی نہیں، جنت قیمت پر ملے گی. اور کیوں قیمت؟ پروردگار عالم نے نظام کچھ بنایا ہے اس دنیا اور آخرت کا. وہ نظام ہے نظام عدل. یہ کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں نبھاتا اس لیے کہ وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. خدا کسی کے ساتھ اپنی دوستی کا خیال نہیں کرتا، وہ کسی کا دوست نہیں ہے. اس نے ایک نظام بنایا ہے جسے کہتے ہیں نظام عدل. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انعام اگر کسی کو دے تو صلاحیت دیکھ کر دے. نظام عدل یہ ہے کہ پروردگار کسی کو انعام دے تو صلاحیت دیکھ کر دے، قابلیت دیکھ کر دے. اگر قابلیت نہیں ہے تو انعام نہیں ملے گا. ہدیہ، اگر جنت ہدیہ ہے تو ہدیہ اسی کو دیا جائے گا جس کے اندر کمال موجود ہے. اگر جنت صلہ ہے تو صلہ اسی کو ملے گا جس نے محنت کی ہے. محنت کے بغیر پروردگار عالم کسی کو کچھ دینے والا نہیں ہے. حضرت مریم نے کہا پروردگار غذا چاہیے. پروردگار عالم نے کہا اٹھو، چلو کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، تازہ کھجور گریں گے، چنو اور کھاؤ. حضرت مریم نے کہا پروردگار محراب میں تو جنت سے کھانے آ رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ پروردگار عالم کی آواز ہے، وہ تمہاری عبادتوں کا نتیجہ تھا، اب یہاں پر تمہیں محنت کرنی پڑے گی. تاکہ دنیا والوں کو یہ سبق بھی دیا جائے جسے پروردگار بہت چاہتا ہے ان کو بھی بغیر محنت کے کچھ دینے والا نہیں ہے. پروردگار ابراہیم کو بچا لے، وہ آگ میں جا رہے ہیں، اس کے بجائے کہ تو بعد میں اس کو گلزار بنا دے پہلے ہی بچا لے. آواز قدرت آئے گی، جانے دو. اس کے دل کا امتحان لے لو، اس کے حوصلے کا امتحان لے لو، اس کی ہمت کا امتحان لے لو، اس کی شجاعت کا امتحان لے لو، اس کی معرفت کا امتحان لے لو. جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تب میں اس آگ کو گلزار میں بدل دوں گا. عطا ہے پروردگار عالم کی، عطا پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن عطا کی بنیاد کیا ہے؟ عطا کی بنیاد ہے محنت، عطا کی بنیاد ہے قابلیت، عطا کی بنیاد ہے انسان کی تلاش اور کوشش. اگر جنت عطا پروردگار ہے تو ہماری طرف سے کیا ہے؟
اگر ہم کشکول لے جا رہے ہیں بارگاہ پروردگار میں، پروردگار اس میں جنت ڈال دے، تو پروردگار کہے گا تمہاری قابلیت کیا ہے؟ امام سے کسی نے سوال کیا، کسی سائل نے، مولا میری گردن پر دیا ہے، دیت ہے، میں وہ ادا نہیں کر سکتا، 10,000 درہم مجھے چاہیے۔ دوسرے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے، میری گردن پر دیت ہے، 10,000 درہم مجھے ادا کرنے ہیں، میں مجبور ہوں، میں ادا نہیں کر پاتا۔ امام نے فرمایا العطاء علی قدر معرفہ، جتنی معرفت ہوگی، جتنا تمہارے پاس علم ہوگا، اتنی ہی ہماری عطا ہوگی۔ میں تو سے 3 سوال کروں گا، 3 سوال کے جواب دے دینا، تو پھر لے جانا۔ مولا آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ آپ ہیں فرزند رسول، علم لدنی کی، مطلب آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ امام نے فرمایا میں نے نانا سے سنا ہے کہ جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی عطا ہوگی۔ پہلا سوال امام نے کیا، بتا افضل ترین شے کیا ہے؟ سائل نے کہا مولا ایمان۔ انسان کی دوسرا سوال، انسان کی زینت کس چیز میں ہے؟ سائل نے کہا مولا توکل۔ امام نے فرمایا یہ بتا کہ انسان کی مروت کس چیز میں ہے؟ سائل نے کہا مولا فقر پر صبر اور امیری میں سخاوت۔ اللہ دے دیتے دے دو، نہ دے تو صبر کر لو۔ تو امام نے پوچھا اگر یہ نہ ہو تو؟ سائل نے کہا صبر کر لو۔ اگر صبر نہ ہو تو؟ سائل نے کہا مولا اگر صبر بھی اس کی زندگی میں نہیں ہے تو آسمان سے بجلی گرے، اس پر جلا کر راکھ کر دے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ امام نے کہا یہ 10,000 درہم تیرے حوالے۔ پھر 10,000 امام نے درہم دیے، یہ دیت ادا کر دینا، اب اس کے بعد آبرومند زندگی گزار لینا، اس لیے کہ تیرے پاس معرفت موجود ہے۔ غور کیجیے گا، جملہ نتیجہ ہے جو آج کی مجلس کا ہے کہ جتنی معرفت ہوگی، جتنی محنت ہوگی، اتنی عطا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت میں بھی درجات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں، اور یاد رکھیے معرفت کو نہیں بڑھائیں گے تو جنت میں وہ درجہ ملے گا جہاں تک ہم اہل بیت اور انبیاء اور اوصیاء کے قریب تک نہیں جا سکتے۔ اس لیے کہ درجات کو طے کرنا ہو تو معرفت کو اپنے آگے بڑھانا پڑے گا۔ تو جنت ملے گی عطا پر، محنت پر، تلاش پر، معرفت پر، وہ ہے ضرور ہے، لیکن عطا پروردگار ہے، محنت کا نتیجہ ہے۔ تو بتائیے کیوں ہم نے صفات اہل بہشت کے موضوع کا انتخاب کیا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے تیسرے امام کی زندگی جنت سے منسلک ہے۔ تیسرے امام کی زندگی دوسرے اماموں کی بنسبت جہاں جہاں حدیثیں ہمیں ملتی ہیں وہاں پر جنت کا تذکرہ ہے، گریے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، فرش عزا پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تبرک پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، سبیلوں پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اشعار کے لکھنے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، ذکر حسین پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تیسرے امام کی زندگی جنت سے منسلک ہے۔ اور جہاں بھی دیکھیں، روایتیں اٹھا کر دیکھیے، بزم میں پیغمبر اسلام کی مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، پیغمبر اسلام ممبر سے تشریف لائے، نیچے امام حسین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا حاذل حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ کیوں پہچانے؟ ہوا فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، و امہ فی الجنہ، و جدہ فی الجنہ، و جدتہ فی الجنہ، و محبہ فی الجنہ، و محب محبیہم فی الجنہ۔ کیوں پہچانے اس حسین کو؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ جنتی، اس کا باپ جنتی ہے، اس کی ماں جنتی، اس کا نانا جنتی، اس کی نانی جنتی، اس کا دادا جنتی، اس کی دادی جنتی، جو اس کو چاہتے ہیں وہ بھی جنتی، ان کے چاہنے والوں کو چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔ جہاں کہیں بھی تیسرے امام کا تذکرہ ہوا ہے وہاں جنت کا تذکرہ ہے۔ اور دشت کربلا میں امام نے 2 چیزوں کو بانٹا ہے، ایک مغفرت اور دوسرے جنت۔ حر نے سر جھکا دیا تو امام نے کہا جا تیری توبہ قبول ہو گئی۔
اور عمر سعد سے امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر تجھے پیسہ چاہیے تو میرے ساتھ چل مدینہ میں تجھے پیسہ دے دوں گا. کہا مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ جائیں گے مدینہ میں مجھے پیسہ دیں گے, نہیں مجھے رائے کی حکومت چاہیے. تب امام نے کہا کیا تو نے حدیث کو نہیں سنا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں؟ عمر سعد نے کہا میں نے سنا ہے. کہ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. علامہ کاشف الغطاء کہتے ہیں تنہا میدان ہے دشت کربلا جس میدان سے حسین نے جنت کو بانٹا, لیکن لینے والوں کی تعداد بہت کم تھی. لینے والوں کی تعداد کم تھی. تقسیم کیا امام نے مغفرت اور جنت کو, لینے والوں کی تعداد بہت کم تھی. امام کا وجود جنت سے منسلک, اور جس سرزمین پر امام نے اپنی جان کو قربان کر دیا وہ زمین بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے. کربلا کی زمین روایتوں میں ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو اس جنت کو ہر جگہ پا جہاں پر جنت جنت کا تذکرہ ہے, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پہچانیں یہ جنت ہے کیا چیز, وہ جنت ملتی کیسے ہے. اس لیے کہ اس دشت کربلا اور انقلاب کربلا کے سائے میں ہم لوگ صفات اہل بہشت کو اپنانے کی کوشش کریں. جب اپنا لیں گے تو وہ جنت میں لطف ہی اور ہوگا. محنت سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے اس چیز کے حصول میں لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. مال مفت دل بے رحم کی کوئی بات نہ ہو. انقلاب کربلا انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. بہت صفات انسان کو عطا کریں گے. وہ ہے صفات اہل بہشت کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ انقلاب کربلا کے قریب ہو جائے. زمین جنت سے منسلک, ذات جنت سے منسلک, اصحاب جنت سے منسلک. نگاہوں سے امام نے پردے ہٹا دیے اصحاب کربلا کے تاکہ وہ اپنا مقام جنت میں کہاں ہے دیکھ سکیں. اصحاب امام نے کربلا میں کے میدان سے اپنے مقام کو جنت میں مشاہدہ کیا. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان آنے کے بعد سمجھ سکتا ہے کہ انقلاب کربلا کس بلندی پر ہے, کس بلندی پر ہے. یہ کتاب لکھی ہے آیت اللہ انصاریان نے جو زندہ ہیں, عارف ہیں. انہوں نے لکھا ہے عرش نشینان فرش نشینان عرش نشین. دشت کربلا میں جو 72 ہمیں سورج نظر آ رہے ہیں یہ زمین کے رہنے والے نہیں ہیں, یہ آسمان کے رہنے والے ہیں جو زمین پر زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کے رہنے والے یہاں آ کر زندگی گزارے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ صفات آسمانی ہے, ان کا بدن زمین پر ہے. اس مقام پر پہنچے تو انسان کہے کہ ہمیں جنت چاہیے. اس لیے کسی شاعر نے کہا رنگ سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی, نفس علی میں مرضی قدرت بدل گئی. رنگ سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی, نفس علی میں مرضی قدرت بدل گئی. کس آئینے میں تو کیا سنگار حر بتا, ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی. کس آئینے میں کر لیا سنگار حر بتا, ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی. کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا, جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی. کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا, جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی. اب بادشاہ مملکت صبر ہے حسین, ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی. اب بادشاہ مملکت صبر ہے حسین, ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی. جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل, مختل میں آ گئے تو طبیعت بدل گئی. جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل, مختل میں آ گیا تو طبیعت بدل گئی. اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں, دیکھا تو کربلا کو تو نیت بدل گئی. اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں, دیکھا جو کربلا کو تو نیت بدل گئی. وہاں پہنچنے کے بعد پھر کون سی جنت, پھر کون سا مقام, پھر کون سے کمالات انسان حاصل کرے. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان حسینی بن جائے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, عزاداری انسان کو حسینی بنا دیتی ہے. جو حسینی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس وہ سارے صفات آ جاتے ہیں, سارے صفات آ جاتے ہیں. اصحاب امام حسین کی تاریخ کا مطالعہ کریں. اگر انسان ایک ایک صحابی کی زندگی کا مطالعہ کرے
وہ اپنے آپ کو وہاں پر فٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ یہاں پر آ کے صفات کی ضرورت ہوتی ہے. اس سرزمین کو یاد کرے جس سرزمین پر یہ قافلہ کل کدشت کربلا میں پہنچنے والا ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کی زیارت انبیاء نے کی. یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کی زیارت اولیاء نے کی. یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر جو بھی پہنچا اس نے گریہ کیا ہے. آدم کو ٹھوکر لگی، پیر سے خون بہنے لگا، آواز دی پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد پریشانی انسان کو لاحق ہو جاتی ہے. آواز قدرت آئی، اے آدم یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر نواسۂ رسول کو شہید کیا جائے گا. حضرت ابراہیم اپنے گوسفندوں کو پانی پلا رہے تھے نہر فرات میں، حیوانوں نے پانی پینا چھوڑ دیا. ابراہیم نے آواز بلند کی پروردگار یہ کون سا پانی ہے جس کو پینے کے لیے گوسفند تیار نہیں ہے. آواز قدرت آئی، اے ابراہیم یہ وہی نہر کا پانی ہے جو فرزند فاطمہ پر بند کر دیا جائے گا. یہ کون سی سرزمین ہے جہاں پر ہر نبی جب پہنچتا تھا تو اس نے بارگاہ پروردگار میں دعا کی اور پوچھا پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو آواز قدرت آئی یہ سرزمین کربلا ہے. اللہ اکبر. جنگ صفین کے موقع پر امام علی جب اس سرزمین پر پہنچے، امام علی نے کہا اتر جاؤ، ہا ہونا مناق عشاقنا. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر خدا کے عاشق شہید کیے جائیں گے. امام نے اس سرزمین کی خاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور امام نے اس کو سونگا اور سونگنے کے بعد کہا اس خاک سے تو میرے حسین کی خوشبو آتی. یہ کون سی سرزمین ہے جس کی خاک کو جبرائیل آسمان سے لا رہے ہیں؟ زمین کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے لیکن اس کی مٹی آسمان سے آ رہی ہے. یہ کون سی سرزمین ہے جس سرزمین کے قریب پہنچنے کے بعد حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی گھوڑا حسین کا آگے نہیں بڑھتا ہے. روایت میں ہے کہ امام نے 7 گھوڑے بدلے. جب کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا، حسین نے کہا بھیا عباس یہی وہ مقام ہے جہاں پر وعدہ پروردگار کو پورا کرنا ہے. امام نے بنی اسد کے قبیلے والوں کو قریب بلایا اور پوچھا بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا اس سرزمین کا نام نینوا ہے. امام نے پوچھا کیا اس کا دوسرا کوئی نام ہے؟ کہا مولا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. امام نے پوچھا کیا تیسرا کوئی اس کا نام ہے؟ کہا مولا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. امام نے پوچھا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو کہنے والے نے کہا مولا اسے کربن و بلا کہتے ہیں. یہ سرزمین ہے مصیبتوں کی سرزمین. جو ہی یہ قافلہ اس سرزمین پر نازل ہوا، ایک سیاہ آندھی چلی، زینب کے سر سے کچھ دیر کے لیے چادر ہٹی. زینب دوڑ کر اپنے بھائی کی خدمت میں آئے، بھیا یہ سرزمین سے نکلو. جب سے اس سرزمین پر آئے ہیں میرا دل پریشان ہے بھیا، یہ سرزمین یہ مقام رہنے کے قابل نہیں ہے. بھیا چلو اس سرزمین سے کہیں دور چلے جائیں. امام نے کہا بہن زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پروردگار عالم سے ہم نے وعدہ کیا ہے. امام نے حکم دیا کہ خیمے نصب کیے جائیں. بنی اسد کے قبیلے والوں کو قریب بلایا، کہا اس سرزمین کو میں خریدنا چاہتا ہوں. امام نے اس سرزمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد امام نے وصیت نامہ لکھا. تو خیمے سے زینب نے بآواز بلند امام کو یہ پیغام پہنچایا، بھیا یہ سرزمین تم خرید ہی رہے ہو تو ذرا اس کو اکبر کے نام کر دینا. حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. کہے تو کیا کہے، یہی کا اشارہ کر دیا کہ اکبر تو مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا. امام نے اس سرزمین کو خریدا اور امام بنی اسد کے قبیلے والوں کو وصیتیں کرنے لگے. ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں سے کہا کہ ہم اس سرزمین پر شہید کر دیے جائیں گے، ہمارے لاشوں پر ظالم گھوڑے دوڑائیں گے، تم آنا رات کی تاریکی میں اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا.
ارے ساقی کوثر کا بیٹا کتنی غربتہ غریبانہ وصیت کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ ایک مرتبہ امام کو اطمینان نہ ہوا، امام نے بنی اسد کے قبیلوں کی عورتوں کی طرف رخ کیا، کہا تمہارے مرد اگر ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو نہ دفنائے، تم فرات کے کنارے پانی کے بہانے آنا، ارے ہمارے لاشوں پر خاک ڈال دینا۔ جب امام کو اطمینان نہ ہوا تو امام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف رخ کیا، اے بنی اسد کے بچوں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے لاشوں کو کوئی نہ دفنائے گا، تم کھیلتے ہوئے مقتل کربلا میں آنا، ہمارے لاشوں پر خاک ڈال کر چلے جانا، اس لیے کہ اولاد فاطمہ دشت کربلا میں بے گور و کفن ہوں گے۔ اللہ نے غربت حسین، امام نے ساری وصیتیں کر دی، خیموں کو نصب کر دیا گیا، بس آزادارو آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ایک ہی دعا کرنا کہ اولاد فاطمہ محرم میں آباد رہے ہیں اور یہ آزاداری ہماری قبول بارگاہ پروردگار ہو جائے۔ رات کی تاریکی آئی، سیاہ اندھیرا چھا گیا، ایک مرتبہ زینب نے حسین سے کہا بھیا ایک بی بی کے رونے کی آواز اس مقتل میں گونج رہی ہے، یہ دشت کربلا ہے، یہ کون بی بی ہے؟ جب سے اس سرزمین پر آئے ہیں اس کا رونا کم نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں فاطمہ ہے، ارے اپنے بال بکھرائے یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے کہ یہ میرا لال موت کی آغاز یہ حسینی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ماتم حسین۔